बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जैसे ही 7 दिनों से जो अख्तर मेंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो धरने के अंदर कन्वर्ट हुआ और उस धरने के अंदर कन्वर्जन के बाद उधर एक अदद खुदकुश धमाके की अटेम्प्ट भी हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं ईद की नमाज यहीं पढ़ूंगा जब तक हमारी खवातीन को रिहा नहीं किया जाता। फिर समी बलोच साहबा की रिहाई भी हुई, लेकिन मारंग बलोच और भी दीगर कुछ अफराद हैं जिनका वाहिद इनका मुतालबा ये है। अब ना रात को एक नई जान पड़ गई उसमें, और जान पड़ने की वजह भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वजन अख्तर मेंगल साहब के साथ डाला, किस किस के पलड़े में डाला, बल्कि यही नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की सारी क़यादत, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं, जिसमें साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं, जिसमें इलामा राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। जब वो पहुंचे और फिर वो जो पशीन में उसके बाद जलसे की जो एपिसोड हुई, बस पता चल गया। उसके बाद फिर कई, आपको पता है, लश्करी रईसानी से भी मुलाकात हो गई। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक साहब जैसे इक़्तिदार में आए तो इस बारी जस्टिस जावेद वाला नहीं, एक वाकई एक्चुअल एक कमीशन बनाए गुमशुदा अफराद का और ये तमाम चीज़ों का। और परसों से वैसे ही 6 तारीख से एक अदद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं जी। एक दूसरा लॉन्ग मार्च है, सॉरी, आज से एक और लॉन्ग मार्च किया चुका है बुकटी साहब की फैमिली की तरफ से, वो भी उधर है। तो एक बकायदा तौर पर जान पड़ गई उधर। और जब जान पड़ी है ना तो सर फिर उसके बाद जो ऐलान रात को हुए वो बड़े कमाल किस्म के। रात को अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान कर दिया, टाइम भी दिया, डेट भी दी। उन्हें कहा 6 अप्रैल यानी इतवार के रोज ठीक सुबह 9 बजे उन्हें कहा मैं ये ऐलान करता हूं कि अब हम इस मस्तूम के इलाके में नहीं बैठेंगे, अब हम कोयटा की जानिब अपने मार्च का आगाज करेंगे इतवार की सुबह 9 बजे। हमने कहा हमने इस नाअहल और जाली हुकूमत को बारहा समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने हमारी बात सुनना तो दूर तस्लीम करना भी गवारा नहीं किया। अब हमारी आवाज कोयटा की गलियों में गूंजेगी, हमारा मार्च पुरअमन होगा, और अगर इस पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। मैं हर बलोच और पश्तून से अपील करता हूं कि अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हो। मैं ये ऐसा लगता है यहां उन्हें हर बलोच की बजाय हर पाकिस्तानी से ये अपील करनी चाहिए थी कि वो अपनी बहनों और अपनी खवातीन के साथ शाना बशाना खड़े हो। बहरहाल अख्तर मेंगल साहब ने यह आवाज़ दे दी है। अगर माजी की मिसालें देखूं तो हुकूमत डेफिनेटली ताकत का मुजाहरा यह करे, लेकिन असूलन मुज़ाकरात ही ज़रूरी है, बात करके ही हो। लेकिन बहरहाल परसों की ये डेट दे दी गई है इतवार के रोज़ की। अब देखते हैं आज अकबर बुगटी साहब के पोते साहब उस लॉन्ग मार्च को किस तरीके से लेकर निकलते हैं। लश्करी सानी साहब तो हो गए, पशीन के जलसे ने भी बहुत कुछ बता दिया। तो यहाँ ये चीज़ें हैं। इधर आज का दिन बहुत अहम है, आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है जी, 4 अप्रैल है। और आसिफ अली जरदारी साहब तो क्वारंटाइन हो चुके हैं, और उनके हवाले से तो ये इतलात है कि अब रात को तस्वीरें भी शाया हुई हैं कि बैल शल ज़िबा किए गए हैं, उनकी सेहत के हवाले से उनका सदका दिया गया, कुर्बानियाँ की गई हैं कि अल्लाह करे उनकी सेहत सही हो। तो इस तरह की खबरें रात को, तस्वीरें, फुटेज वगैरह हमारे पास आई थी, तो मैं रात को वो देख रहा था कि जनाब हालत वहाँ ऐसी है। तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब तो नहीं, अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये नेहरू वाला कज़िया भी एक साथ तमाम कर देंगे, और चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कुछ और बोल रहे हो, चाहे शर्जील मेमन साहब कुछ और बोल रहे हो, पंजाब में चौधरी मंजूर साहब कुछ और बोल रहे हो, लेकिन आज बिलावल साहब ने, देखते हैं क्या बोलते हैं। बिलावल साहब कुछ ज़्यादा भी बोल गए तो क्या हो जाना है। बिलावल साहब के पास है क्या, मुझे बता दें। सदर तो फिर सदर है ना, आसिफ अली जरदारी साहब के पास फेडरेशन का सबसे बड़ा ओहदा है ना, कमांडर इन चीफ है, वो बोले तो समझ आती है। हाँ, अगर कुछ सख्त बोले किसी सूबे का गवर्नर तो समझ आती है। बिलावल साहब के पास तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल बिलावल साहब अपनी तरफ से बहुत सख्त किस्म के आज जुमले बोलने के लिए जा रहे हैं जी। और वो है, हाँ, फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर है वो पहुंचे रात को सक्खर। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, मैं उसके कुछ पॉइंट्स बता दूं सर। एक एक पॉइंट पर ना 10-10 मिनट बोला जा सकता है। वो कहते हैं जी आज का दिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपना रोड मैप देंगे। अच्छा, अभी तक रोड मैप ही नहीं आया, इलेक्शन भी हो गया जी। और सिंध में पानी की तकसीम का मसला चल रहा है जी। वजीर आजम को चाहिए कि सीसीआई की मीटिंग बुलाएं जो 1 साल से नहीं हुई। भाई 1 साल से आप क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सदारत को, गवर्नरशिप को, 2 सूबों की वजारत आला को, सेनेट की चेयरमैनशिप को, किस किस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। 1 साल से आपको ख्याल नहीं आया इस बात का। सारी ताकत आपकी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फोकस थी, तो कर लेते, बुलवा लेते, इतना ही मुद्दा, उतना ही रौला उस वक्त खड़ा कर देते। अच्छा, अभी आगे बहुत कुछ है जी।
انہوں نے کہا وزیر اعظم سندھ اور بلوچستان میں اس حوالے سے وزیر اعظم کو خطوط لکھے تھے. سر آپ خطوط کے اوپر آپ نے پرسو ہی نہیں کیا، کرتے تو شاید بات تھی. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی کے پی کے کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. حالانکہ ابھی تک ایک جملہ نہیں بولا انہوں نے. خیبر پختونخوا میں مبینہ ڈرون حملے میں جو 17 افراد مارے گئے ہیں، جس میں سے 9 معصوم کی شہادت، جن کے گھروں کو 50 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. ابھی تک فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا میں مکی بھی مرتی تھی نا تو بڑا رولا ڈالتے تھے، مگر یہ معاملہ بڑا حساس ہے نا. سنیں آگے کیا کہتے ہیں. ابھی ان کا اور بھی ذرا بڑا تمسخر اڑا، ان کا بڑا تمسخر. انہیں کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی کہ امن و امان بحال کرے. تو پھر ایسا کریں، سب سے پہلے بلوچستان کی صورتحال پر سرفراز بگٹی سے استعفیٰ لیں. جعفر ایکسپریس حملے پر سرفراز بگٹی سے استعفیٰ لیں. عورتوں کی گرفتاری پر سرفراز بگٹی سے استعفیٰ لیں. 8-7 دن سے جاری جو دھرنا اس پہ سرفراز بگٹی سے استعفیٰ لیں. کیا ہو گیا یار؟ وہ سیکیورٹی کوئی اور ہوتی ہے جس کی ذمہ صوبے کے ہوتے ہیں، یہ والی دہشت گردی کچھ اور ہوتی ہے. مگر ہاں آپ کے اصول کے پی کے حوالے سے کچھ اور ہیں، آپ کے اصول بلوچستان کے حوالے سے کچھ اور ہیں. اچھا اور سنیں جی، انہوں نے کہا پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی نہروں کے حوالے سے ایک ہی موقف رکھتی ہے اور یہ باتیں میڈیا کے ذریعے نہیں، مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت ایک دن نہیں چل سکتی اگر مرکزی حکومت ہی پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بغیر نہیں بن سکی. تو اس طرح کی انہوں نے ہلکی پھلکی کو دھمکیاں شمکیاں دی ہیں جی. اور سر ایک بار پیپلز پارٹی کو نا اپنا موقع بڑا کلیئر کرنا ہی کرنا ہے، کلیئر کرنا ہی کرنا ہے. اور کہتے پہلے بھی ہم نے وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقع بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا تھا. اچھا اتنا ہی مضبوط تھا تو ابھی تک اس پہ کوئی عمل کیوں نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے. بہرحال یہاں چیز تھی. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے کل وہ حاتم طائی کی کمر پر لات مارا، اور پھر آج صبح کے اخبار ابھی آئیں گے کیونکہ میں جس وقت آپ سے بات کروں تو اخبار مارکیٹ میں تو ضرور آئیں گے، گھروں کے اندر نہیں آئے. تو آج ایڈورٹیزمنٹ کے انداز سے اندازہ ہو جائے گا. کل ہر چینل کی پہلی ہیڈ لائن تھی، کل سب کی ٹاپ سٹوری تھی. تنقید بھی ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کا رد عمل تو بہت سخت ہے، اور الفاظ ایسے انہوں نے استعمال کیے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہ میں اس کو شاید استعمال نہ ہی کروں، لیکن ایک دو ہنٹ دے دوں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا مینڈیٹ چور وزیر اعظم کی گفتگو جاہلانہ اور جھوٹ کا پلندہ. 17 نشستوں کے ساتھ وزارت عظمیٰ پر قابض ہونے والے شخص کا 3 سالہ دور اقتدار ملک کی تاریخ کا تاریخ ترین دور ہے. عوام جانتے کہ اس بے ایمان ٹولے نے انہیں بدترین غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی کساد بزاری جبکہ معیشت کو تباہی کے بھینٹ چڑھایا. معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا بیانیہ 8 فروری 2024 کو عوام نے دفن کر کے ووٹ کی پرچی پر ان کے خلاف تاریخی فیصلہ صادر کیا. عوام کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر فارم 47 کی ناجائز غاصب اور مجرم حکومت قائم کرنا پڑی. اس کے علاوہ بہت ہی سخت الفاظ تھے. میں نے کہا میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کچھ چھوٹے بچے بھی سن رہے تھے کہ میں اس پلیٹ فارم سے کروں. ہاں پاکستان تحریک انصاف نے جو آفیشلی اس کو رسپونڈ کیا ہے، جو آفیشل ان کے پیج کے اوپر جو ہے رات کو 11:45 پہ یا 12 بجے کے قریب وہ آیا تھا، انہوں نے کمپیریزن کیا. انہوں نے کہا سر کیا کر رہے ہیں یہ رنگ بازیاں وزیر اعظم صاحب. انہوں نے کہا جب عمران خان کے دور میں بجلی فی یونٹ 15 سے 18 روپے ہوئی تھی، 15 روپے یونٹ تھا اور 15 سے 18 روپے ہوئی تھی، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 150 روپے ہوئی تھی. اس وقت پی ڈی ایم کا ٹولہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے ٹرک پر سوار ہو کر اسلام آباد پہنچا تھا، لیکن اقتدار ملتے ہی عوام پر مہنگائی بم گرایا گیا. پہلے 15 سے 18 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کو بڑھا کر 46 سے 50 روپے پر یونٹ پہ لے گئے، اور اب صرف 7 روپے کم کر کے شادیانے بجائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ نے 20 روپے سے 46 اور 50 روپے کا یونٹ کر دیا، اور اتنی مہنگائی کر کے 7 روپے کم کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. انہوں نے کہا شیزوفرینیا، یعنی تھوڑا سا دماغی طور پہ ہلے ہوئے کام ہوتا ہے. انہوں نے شیزوفرینیا کے ذہنی عارضے میں مبتلا شریف خاندان اس طرح کے ڈرامے کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. مہنگائی کو کم کرنے اور معیشت بچانے کا جھوٹ ہانکنے والا مسخرہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کو اپریل 2022 کی سطح پر لا کر دکھائے جہاں سے اس نے اقتدار عوام سے چھینا تھا. انہوں نے کہا بس اس اپریل 2022 کے ریٹ پہ بجلی لائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھ کم کیا ہے. یہ کون سا ہے؟ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ آئی پی پیز کس کے یار؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. چیک کریں کیا کہتا ہے سلمان شہباز کی بھی آئی پی پیز ہیں، چیک کریں کوئی شریف فیملی کی علاوہ اس کے علاوہ بھی ہوں، شریف فیملی کے سمدھیوں کی، رشتہ داروں کی، بیٹیوں کے سسرالوں کی بھی تو ہو سکتی ہیں. پیسہ گیا کہاں ہے؟ وہ تو انہی کے پاس ہی آیا، خاندانوں میں آیا.
بھائی میں ذرا آل زرداری کی طرف دیکھ لیں، یہ کون سے 4 6 8 10 15 20 خاندان ہیں، ٹوٹل تو 500 ہی افراد ہے نا. وہ کون ہے؟ ہاں کچھ چائنا کے بھی ہوں گے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ پیسہ اتنا دیا کہاں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں 300 ارب روپے بچا لیا؟ وہ گیا کہاں اتنا عرصہ؟ ان معاہدے کس نے کیے؟ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے نا، ایک آڈٹ بیٹھتا ٹانگتے ان فیملی کے خاندان والوں کو، پتہ تو تب چلتا. بہرحال یہ رد عمل آیا. دوسرا سر ایک رد عمل اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور رد عمل نا عمران خان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ اہم کھلاڑی ہے، اور اس کو میں طاقتور کھلاڑی کہتا ہوں کہ جس بندے کو عمران خان صاحب نے کہا ہے، ایک حماد اظہر ہے، ایک یہ ہے میاں اسلم اقبال ہے. جی ہاں، مراد سعید، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، ان کو کہا ہے کہ آپ نے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے. مراد سعید صاحب کا بڑا بامانی قسم کا ایک رات کو ٹویٹ آیا، بڑا مفصل سا، میں کچھ کوشش کرتا ہوں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے کہا بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا. پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پارک کیمپ پہ رہے اور اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تجبر و فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے قافلوں کے لیے راستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ 6 اپریل کو ان جار نثاران عمران خان کنونشن کا انعقاد ہوگا. 6 اپریل کو جی اعلان کیا جی. 11 اپریل کو سبات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈا، عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کر ہوا. تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ دیا ہے. جیسی جامع پلان سامنے آئے گا آپ سب کو اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا. باقی کراچی کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور سندھ کے بتایا کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں پلان دینے کی ہدایت کی تھی. کل ان کا تفصیلی لائحہ عمل بھی موصول ہو جائے گا. بلوچستان کے تمام ساتھی پرامن احتجاج کرنے والے بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو احتجاجی مارچ کا استقبال کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہے. پی ٹی آئی قیادت بھی بلوچستان مارچ میں شریک ہوئی. عمران خان کے نظریے اور ہدایت کے مطابق قیادت اور کارکنان انشاءاللہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طریقے سے پنجاب میں 23 مارچ کو نکلا گیا، اس سے واضح کہ پنجاب کے کارکنان تیار ہیں، اور خواتین جس طریقے سے متحرک ہو کر عالیہ حمزہ متحرک ہو کر ان کو لیڈ کر رہی ہے، ان کا یہ کردار مثالی اور قابل فخر ہے. نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تحریک کو اگلے مرحلے کی تیاری پر فوکس رکھنے کا کہا ہے. انہوں نے کہا امن تحریک کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے پختونخوا کے تمام قبیلوں کا جرگہ بلایا جائے گا. میں نے امن تحریک کے تمام ساتھیوں کو مشاورت سے تحریک کے آغاز سے قبل جرگہ اس لیے بلایا کہ میں 2 دفعہ کال دے چکا ہوں اور ہزاروں لوگ بھی نکلے، لیکن تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کال کا انتظار کرنے کی بجائے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں. اس لیے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جرگے میں پورا لائحہ عمل واضح کر کے اس دن سے تحریک کا آغاز ہو، اسی دن سے تحریک کا آغاز ہو. تو سر مراد سعید بھی کے پی کے اندر ایکٹیو ہے. ہاں بہرحال افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو کے پی کے کی جو اپنی قیادت ہے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا والا معاملہ لیں، عاطف صاحب کا نام لے لیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا لے لیں، اعظم سواتی صاحب کو لے لیں، اور سلیم سواتی اسپیکر کو لے لیں، یہ آپس میں ہی اپنے پوائنٹس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپس میں ہی کر رہے ہیں. دکھ اس بات کا ہے، او یار کچھ وہ خاموشی کر دو، زپی لگا دو. اپنی کیپیسٹی میں سارے مراد سعید بن چکے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کسی بڑے کی ضرورت ہے سر، کوئی بڑا ہے جو چاہیے. بہرحال یہ سب چل رہا ہے. باقی دیکھتے ہیں، آج عدالت میں درخواست تو گئی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کروانے کے وجہ سے. اگر دل کیا تو قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب اس کو سن لیں گے، نہیں تو مقصد پورا ہو چکا، کیونکہ صرف وہی مل لیں جس کو سسٹم کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پیغام اچھا دے سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.